آپ لوگ بالکل صحیح کہتے ہیں. میں پچھلے ہفتوں میں بہت زیادہ شو کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کہاں ہے مہنگائی اور دیکھیں کتنی مہنگائی ہے, لیکن آج میں نے سرنڈر کر دیا. پاکستان میں بالکل مہنگائی نہیں ہے, کیونکہ اگر مہنگائی ہوتی تو ہمارے قومی خزانے میں اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ کسی سرکاری گھر کے لیے وٹ سو ایور ٹی وی سب سے بڑا 75 انچز, آئی فون 12 اور obviously ایپل کا لیپ ٹاپ. لیکن بصرہ صاحب میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں, آپ سے چوک ہو گئی. وائی آئی فون 12؟ آپ چیک کریں, آئی فون 13 آ گیا ہے, آپ ٹینڈر کے ذریعے آئی فون 13 خریدیں, آئی فون 12 کیوں خرید رہے ہیں آپ؟ بینش ڈیفینیٹلی میں ہمیشہ پبلک ایشوز کے اوپر بات کرتی ہیں, اور خاص طور پہ جب گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے تو بہت مزے لے کے کرتی ہیں آپ. یہی آپ کی خصوصیت ہے اور یہ ہمیں اچھا لگتا ہے. اور تنقید میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اور جو جہاں پہ کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کو ہم چیزوں کو امپروو کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ سے عمران خان کا اور حکومت کا یہ نعرہ رہا ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, چیزیں بالکل کلیئر اینڈ کرسٹل ہونی چاہیے, اور ہر آدمی جو پبلک ریپریزنٹیٹیو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے. نہ صرف وہ بلکہ جتنے بھی لوگ جتنے بھی اداروں میں بیٹھے ہیں, کوئی جو ہے وہ پاک پوتر نہیں ہے جب تک اگر اس کے خلاف ایلیگیشن لگتے ہیں ان کو جواب دینا چاہیے. اب آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں. مہنگائی کی بات دیکھیں, پرائم منسٹر نہیں ہے سر, میں نے تو سرنڈر کر دی, نہیں ہے, بس اس کا بتا دیں آئی فون 12 لینا ہے کہ آئی فون 13. پہلی میں سیاسی کارکن ہوں, گلی محلے کا کارکن ہوں, اور خاص طور پہ میں جنوبی پنجاب کے اس پسماندہ ضلع سے ہوں, ہارون آباد فوٹ آباد علاقہ, جہاں پہ بہت محرومیاں ہیں, جہاں پہ بہت مہنگائی ہے. اور مہنگائی ہی اصل چیلنج ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور حکومت کے لیے, جس کے لیے کبھی بھی عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ یہ چیلنج نہیں ہے, بلکہ وہ ہمیشہ جب بھی آپ کی کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے منگل کو وہاں سے مہنگائی کو ہی ٹیک اپ کرتے ہیں. پھر آپ مجھے نوٹسز بھیجیں گے اگر اتنی مہنگائی ہے, ٹینڈر کیوں آیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں اس کے اوپر آ جاتے ہیں. بینر سلیم نے تو نہیں پبلش کیا نا, اخباروں میں چھپا ہوا, میں نے اخبار دیکھے, میں تو پریشان ہو گئی. اتنے پیسے آگے پنجاب حکومت کے پاس, بہت اچھی بات ہے. پہلی بات میں بھی کہہ رہا ہوں, کوئی اگر مگر نہیں ہے, مہنگائی ریئل چیلنج ہے, اور انشاءاللہ اس پہ قابو پانے کے لیے بہت ساری کوششیں جاری ہیں. بہت ساری گورنمنٹ نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے سکیمز لانچ کر رہی ہیں, جس میں ہیلتھ کارڈ ہے, جس میں یوتھ لون پروگرام ہے, جس میں احساس پروگرام ہے, اور رائٹ ٹو انفارمیشن. اچھا اب آپ نے کہا, اور رائٹ ٹو انفارمیشن کے خلاف, اور رائٹ ٹو انفارمیشن کے خلاف آپ کورٹ جا رہے ہیں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہی ختم کر دیا جائے, جسٹ بیکاز کہ کسی نے آپ سے پوچھ لیا کہ بھائی وہ جو تحائف ہیں جو دوسرے ممالک سے ملتے ہیں, توشہ خانہ کے تحائف, اس کا کیا ریکارڈ ہے, کون سے تحائف ہے, کتنے کے ہیں؟ سر آپ ایسے تحفے لیتے ہی کیوں ہیں جن کے بارے میں بتانے کے لیے قومی وقار مجروح ہو جائے؟ ایسا کیا لے لیتے ہیں آپ؟ لیکن آپ نے اب اتنے بڑے لمبے باؤنسر مارے ہیں, میں ویل لیفٹ کر رہا ہوں, موقع تو دیں کہ آپ کو چھکا مار, آپ کے باؤنسر پہ چھکا مار کے آپ کو شارجہ گراؤنڈ سے باہر پھینک, مجھے موقع تو دیں. آپ تو مجھے موقع نہیں دے رہی, اوپر نیچے آپ باؤنسر کریں, کبھی گگلی. دیکھیں اتنا بڑا آپ نے انٹرو دیا, اتنا بڑا انٹرو دیا, اتنی بڑی چارج شیٹ دی, مجھے موقع دیں. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بالکل نہیں, نہ کوئی بھاگا ہے نہ کوئی بھاگے گا. اگر کسی کے پاس ایسے ثبوت موجود, ابھی آپ نے توشہ خان سے کو ریفرنس دیا, باقی چیزوں کا ریفرنس دیا کہ نیب میں ریفرنس چلے گئے, اگر کسی کے پاس یہ ایویڈنس موجود ہے کہ دیکھیں ایک جو سرکاری تحائف ہوتے ہیں نا, وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتے ہیں, اور وہ امانت ہیں قوم کی. وہ اگر میں بطور پرائم منسٹر یا وزیر اعظم عمران خان یا میاں نواز شریف صاحب یا یوسف گیلانی صاحب, اگر آپ کو وہ تحائف ملک کو ملتے ہیں, عمران خان کو نہیں ملتے, وہ میاں نواز شریف کو نہیں ملتے, وہ وزیر اعظم عمران خان کو نہیں ملتے, وہ ملتے ہیں ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو, ملک کو. اچھا وہ اگر تو آپ کے پاس کیسی ایویڈنس آ گئی ہے, جیسے پہلے آپ نے لنک کیا کہ فلاں توشہ خانہ اور دوسرا چیز تھا, وہاں پہ ایشوز آئے اور وہ واپس ہوئے, کیا کسی کے پاس ایسی ایویڈنس موجود ہے, ایسا لیڈر جس کو آپ کی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ صادق اور امین ہے, کہ اس کے متعلق کسی کے پاس ایسی ایویڈنس ہو کہ عمران خان نے ان کو اگر گفٹ ملے ہیں ملک کو تو انہوں نے اپنی ذات کے لیے یوز کیے ہوں؟ کوئی بتا دے مجھے, میرا پہلا یہ سوال ہے. دوسرا نہیں تو سر کیا حضرت عمر کی مثال نہ دیا کریں؟ میں آتا ہوں نا, میں پھر کہہ رہا ہوں, یہاں پہ آپ ان کی یہ بھئی عمران خان صاحب ہمیں بتاتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا لباس کیسے بن گئے. موقع دے دیں.
یہ آپ بات کر رہی ہیں سر بہت موقع ہو گیا نا اب آگے بھی جانا ہے اسی پہ تھوڑی پھنسے رہنا ہے سنیں سر آپ صادق اور امین سے شروع ہو جاتے ہیں بطور وزیر اعظم صادق اور امین نہیں تھے آپ کے سوال وہ کوئی اور کیس تھا چیف جسٹس کوئی اور تھے مطلب بات دور چلی جائے گی میں اس 35 منٹ کے اندر ایک کنسٹرکٹیو ڈسکشن کرنا چاہتی ہوں یہ ڈسکشن نہیں کرنا چاہتی کہ صادق اور امین کب تھے کون تھے میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کیا رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت کوئی بھی شہری یہ جان سکتا ہے ایز اے نیشنل آف پاکستان کہ بھئی توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں وہ کتنے ہیں کہاں ہیں تو اس کو کیوں روکا جا رہا ہے سوال ختم ہو گیا پہلے آپ ایک کنفیوژن کو کلیئر کر لیں جی یہ عمران خان کی ذات کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی یہ کنٹری ٹو کنٹری بات ہو رہی ہے میری بات کو ذرا سمجھ لیں اور اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں وہ ریکارڈ جو ہے وہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے وہ ڈاکومنٹس موجود ہیں اگر تو عمران خان نے وہ سن لینا مجھے بات مکمل کرنے نہیں دے رہی ہیں آپ قومی وقار مجبور ہوگا بینش مجھے بات اچھا اینیویز لیٹ می گو ٹو مجھے ایک فکرہ کیا ہے کہ پھر آپ آگے چلی جائے گا اگر وہ امریکہ گئے ہیں اگر برطانیہ گئے ہیں جہاں جہاں انہوں نے وزٹ کیے ہیں ان کو اگر انہوں نے کسی قسم کے تحائف دیے ہیں تو وہ تحائف عمران خان کو نہیں ملے اگر وہ وزیر اعظم پاکستان کو ملے ہیں تو وہ قومی خزانے میں جمع ہیں وہ قومی لاک اگر میں وہ ملنے کے بعد جو آپ ریفرنس دے رہی ہیں کہ ان کے خلاف کاروائیاں کیوں ہوئی اگر تو عمران خان کسی کے پاس میں چیلنج کرتا ہوں نیو ٹی وی پہ بیٹھ کے بینش کے پروگرام میں سیدھی بات اور سیدھی بات ہی کر رہا ہوں اگر کسی کے پاس یہ ایویڈنس موجود ہے کہ عمران خان نے کوئی تحائف جو ملے ہیں کسی ملک سے اپنی ذات کے لیے خاندان کے لیے بچوں کے لیے استعمال کیے چیلنج ہے میں سیاست چھوڑ دوں گا دوسری بات آپ نے کہا ٹینڈر آیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ مجھے اس ٹینڈر کا اندازہ نہیں اور میری اور خود بھی یہ ٹینڈر میری سمجھ سے باہر ہے کیونکہ ہائی کورٹ کا ٹینڈر حکومت نہیں دیتی یہ بات کو ذرا میک اٹ کلیئر کون دیتا ہے میں بتاتا ہوں ہائی کورٹ کا ٹینڈر ہائی کورٹ کی اپنی ڈومین ہوتی ہے ان کی وہ چیزوں کی جو ضرورت ہوتی ہے کسی بھی چیئر کو تو اس کے لیے گورنمنٹ اشتہار نہیں دیتی اب یہ اشتہار کو دوبارہ کلیئر کر لیں حالانکہ میں نے دیکھا نہیں ہوا میں آپ کو دوبارہ کلیئر کرتا ہوں یہ اشتہار ہائی کو اگر ہے تو لیکن بڑا عجیب اشتہار ہے میں آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں اگر یہ اشتہار آیا ہے اور ہائی کورٹ نے بھی دیا ہے تو یہ اشتہار میری سمجھ سے بالا ہے کہ اگر ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو 11 پرو لے کے دینا ہے یا 12 لے کے دینا ہے یہ اشتہار میری سمجھ سے بالا ہے لیکن یہ ریسٹ شیور میں کہہ سکتا ہوں چونکہ میں بھی ایک سیاسی کارکن بھی ہوں میرا ایک ایکسپیرینس بھی ہے یہ گورنمنٹ کا اشتہار نہیں ہے یہ ہمارے پنجاب حکومت کا اشتہار نہیں ہے یہ ہماری فیڈرل حکومت کا اشتہار نہیں ہے بس صاحب اوکے 101 شو نہیں ہو رہا بہت شکریہ آپ کے موقف کے لیے میں واپس آؤں گی آپ کے پاس حسن مرتضیٰ صاحب السلام علیکم سر سب سے پہلے تو پارٹی کے اندر عہدہ ملنے کے لیے آپ کو مبارکباد بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے حسن مرتضیٰ صاحب آپ جینوئن پولیٹیکل ورکر ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی اور ذمہ داری دی ہے ہماری سب کی طرف سے مبارکباد دیں سوالوں کے جواب بھی دیں جی حسن مرتضیٰ صاحب یہ آپ کو لگتا ہے کہ جو تحائف ہوں گے اس میں کوئی خرد برد ہوئی ہوگی کیونکہ تحائف کا حساب دینے میں تحفوں کا حساب دینے میں کس طرح سے قومی وقار مجروح ہو سکتا ہے میری تو سمجھ سے یہ بات ہے نمبر 1 نمبر 2 اگر کرپشن نہیں ہے اگر کوئی ہینکی پینکی نہیں ہے تو ہر چیز اوپن رکھنے میں کیا مذائقہ ہے